أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ سورہ حج کی آخری آیت 78 ہم شروع کر کے چھوڑ دیے تھے اور اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. سجدہ مومنین پہ کچھ کام ہوا؟ سجدہ دانش اپلوڈ ہوا مومنین؟ سجدہ are you able to hear me؟ دوسروں کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر. سجدہ کیا ہوگا، اس کا میوٹ نہیں ہو رہا. سر ناشتہ کرنے چلی گئی ہوں گی. یہ لگا تھا کہ ناشتہ کر رہے ہیں. چلیے تو بالکل اس کو شروع کر رہے تھے. اس میں کون بچ گیا تھا؟ کس کو پڑھنا ہے آج؟ سر عائشہ کر رہی تھی، عائشہ نے شروع کی تھی، معاشہ ہو نہیں ہے چکا نا. تھا اس دن، اور پھر جب ہم دوبارہ شروع کیا تھا تو پھر عائشہ پہ آپ نے کہا تھا عائشہ کر لیں، تو سب اس دن تو ہو گئے تھے، تو آج آپ نے کر سکتے ہیں. چلو تم ٹیک اے اسٹارٹ، شروع تو کرو. بہت دن سے تمہاری باری بھی نہیں آئی. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. تو اور جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ حق ہے جہاد کا اس کی. تو یہاں پہ اس میں ہم چلیے جی ٹھیک ہے، اتنا ٹکڑا تو ہم کر لیے تھے، جی سر. لیکن اس کو ریوائز کریے. جی چلیے. سر. جاہدو یعنی اللہ، اب یہ جو ہے یہ پیچھے سے ہی آ رہی ہے، جو یعنی یہ پیچھے کی آیت سے کنیکٹڈ ہی ہے. ابھی سب چل رہا ہے پیچھے، جو سارے احکام آ رہے تھے کہ سجدہ کرو، اور جو پیچھے بھی تھا کہ اللہ کی قدر کرو جیسے کہ حق ہے اللہ کی قدر کرنے کا، ان سب کے ساتھ یہ عطف ہو رہی ہے ایک طرح سے آیت کہ اور جہاد بھی کرو اللہ کے لیے. تو جاہدو میں جو ہے وہ جاہدہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جاہدو میں فعل اور فاعل ہے. تو فاعل جو ہے اس میں تھرڈ پرسن پلورل ہے، سب کو حکم ہو رہا ہے کہ اللہ کے لیے جہاد کرو. اور جہاد کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ تلوار سے کیا جائے، جہاد کے بہت سے طریقے ہیں. اب سب سے بڑا تو اپنی نفس کے ساتھ جہاد ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر اس آیت میں کیا مطلب ہے؟ سر وہی مطلب ہے کہ سارا ہی ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے بھی جہاد کرنا ہے،
تلوار بھی اٹھانی ہے لیکن نفس کبھی نہیں نہیں نفس ابھی نہیں جی اور ٹھیک ہے، ابھی یہ نہیں مکی آیت ہے تو پھر جی ابھی نہیں، اس کو وہ جہاد کے معنی میں نہیں لیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ اسٹرائیو کوشش کے معنی میں ہے نا. اور کوئی چیز بغیر کوشش کے حاصل نہیں ہوتی. اللہ کا قرب ہو یا اللہ کی شریعت پہ عمل کرنا ہو، اس کے لیے ٹریننگ ہے نا، کنسسٹنسی، ایک استقلال، اور اس کے برابر اس کے پیچھے لگے رہنا، اسی کو اسٹرائیو بولتے ہیں. اٹس ناٹ اے اوور نائٹ جاب، ایک کوئی ایسی وقتیہ کام نہیں ہے، پوری لائف لانگ اسٹرائیو ہے. پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھال لینا. یہ کوشش جو ہے، یہ کوشش محنت سے اور جستجو سے ہی حاصل ہوتی ہے. یہ کوشش سے اپنا جو ہم ایم رکھتے ہیں یا آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ حاصل ہو سکتے ہیں. تو جس طرح اس کے حق میں اس کے لیے جہاد کرنے کا حق ہے، جس وہ راستہ بتایا ہے، اسی طرح سے یہاں جہاد کی آیت نہیں ہے، اور ابھی مکی زندگی میں کوئی جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، صرف صبر، تحمل، برداشت کے احکام تھے. تو یہاں پر اللہ کے راستے میں کوشش کرنا ہے. اس جاہدو ایک اہم ترین ورڈ ہے، اس کے معنی خود کوشش کرنا، اپنے متعلقین کی تربیت جو ہوتی ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے. بغیر تربیت کے وہ راستے پہ چلنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے. اسی لیے بچپن سے بچوں کو تربیت دی جاتی ہے، تربیت کی اہمیت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ جملہ کون سا ہے، کیا بولے تھے آپ اس کو؟ یہ جہاد کرو، یہ ویسے تو لگ تو رہا ہے یعنی حکم ہو رہا ہے، لیکن یہ امر کا نہیں ہے، یہ مضارع ہے، جہاد کرو. کیا بات کریں. سر تو یہ کیا ہو گیا جاہدو، جاہدہ، جاہد، اچھا ٹھیک ہے سر، جاہدو، جاہد ہوا اور پھر جاہدو ہو گیا. یہ تو امر کیا اور ہو گیا جملہ؟ انشاء امریہ. اور یہ حق جہادی ہی، حقہ تو اس جہاد ہی، یہ پورا مل کے حقہ جہاد ہی، یہ مضاف الیہ بن کے یہ مطلق بن رہا ہے، اس کا مفعول مطلق. ویری گڈ. اور پھر یہ فی سبیل اللہ، یہ فی اللہ ہی اس کا جار مجرور متعلق ہو رہا ہے، اور اس میں سبیل جو ہے وہ محذوف ہے، تو یعنی اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے فی اللہ ہی، یہ جار مجرور متعلق ہو رہا ہے جاہدو سے. ویری گڈ. تو یہاں پر بالکل ایک انڈیپینڈنٹ حکم آ گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور یہ ہے جیسے ختم ہوگی اس کے بعد فوری سورہ مومنین شروع ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ حج میں جتنے عنوانات آپ پڑھے ہیں وہ پورے عنوان تقریباً المومنون میں ریپیٹ ہوں گے، اور اس کا سورہ حج کے کسی نہ کسی پارٹ سے اس کا تعلق ہم معلوم کریں گے. تو یہاں پر بالکل انڈیپینڈنٹ جملہ ہے کہ مومنین کو جو ایمان لائے ان کی تربیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ یہ تربیت جو تمہاری ہو رہی ہے، جو احکام بتائے گئے، جہالت کی چیزوں کو چھوڑنے کا جو حکم دیا گیا حج کے موقع پہ، وہ سب ایک اوور نائٹ آنے والی چیز نہیں ہے. اس کے لیے اسٹرائیو کرنا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گا. اور یہ کوشش کوئی ایک دن دو دن کی نہیں، بلکہ لائف لانگ ہے. پوری زندگی آخری سانس تک انسان کو اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا، حالانکہ بیچ میں وسوسے ڈالنے والا، بہکانے والا شیطان بھی ہے. تو جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے
اسی طرح سے اللہ کے راستے میں یہاں پر ایک لفظ یہاں پر وہ محذوب ہے، وہ سبیل ہے، اللہ کا راستہ، سبیل اللہ، فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے، یہاں تک بہت اچھا کیا. اب ایک ٹکڑا اور کر کے اس کو پاس کرو. جی سر، ہوج تباکم یہاں تک کریں گے پہلے تو یہ جو ہے، اور وہ اجتباکم جابا سے ہے. جابا کا مطلب ہوتا ہے قبول، وہ قبول کیا. یہاں پر تا کی اضافت ہے، اس لیے اس کا مطلب آ رہا ہے کہ جیسے کہ چن لینے کے اس میں آ رہا ہے، مطلب میں کہ خالی تا کی اضافت ہے، خالی تا کی اضافت ہے. اجتباکم، تبا الف بھی آ رہا ہے، او الف شروع میں بھی الف آ رہا ہے، پھر الف اور تا کی اضافت ہے. تو اس کا کیا ہوا ہے؟ یہ جابا روٹ ورڈ ہوا جابا روٹ ورڈ ہے. کہ میں نے قبول کرنا، جی اور سر، پھر اس کے بعد اس کو کیا بولیں گے اس فعل کو؟ مزید فی ہی. یہ مزید فی ہے، اس میں فعل میں 2 حروف کا اضافہ ہو رہا ہے، تو مزید فی سے اس کے معنی اجتبا، جابا سے اجتبا، اجتبا ہو گیا. اجتبا کے معنی چن لینا یا پھر سلیکٹ کر لینا. اجتباکم، وجتباکم میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ اس میں فعل، فاعل، مفعول تینوں ہیں. ہم، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھرڈ پرسن سنگولر اس کا فاعل ہے، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جا رہا ہے، ریفر کر رہا ہے. اور کم اس میں مفعول بھی ہے، جو کہ سب کے لیے ہے جن کو جہاد کا حکم ہو رہا ہے. یعنی یہ تو اب یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ اب کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اب جو بھی دین کا کام ہے وہ امت کے لیے، اللہ نے اس امت کو چن لیا اس کام کے لیے، پوری آج کو. شازیہ بہت کمزور جا رہا ہے، تم کیا نظر لگ گئی ہے سر تم کو کوئی اور پریشان؟ امی اسکوائرس، پھر تھوڑی بہو کی بھی طبیعت اوپر نیچے. سر کافی بزی جا رہی ہوں آج کل تھوڑا. تو اپنے آپ کو کنٹرول کرو، تمہارے سے جیسا میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں ویسا ہی ہونا چاہیے. اور بہت سی چیزیں، آپ نے پہلی بات تو یہ کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. نو سر، حالانکہ نہیں کہا میں نے، کہا وہ آخری نبی تھے. اب کیونکہ اب وہاں پہ دین نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، پیغام پورا آ گیا، تو اب اللہ نے اب اس امت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چنا ہے دین کو پھیلانے کے لیے. سر میں نے یہ کہا. نہیں یہ نہیں، خطاب کس سے ہے؟ خطاب خطاب تو سب سے ہے، جن کو بھی وہ جہاد کا حکم ہو رہا ہے، جو بھی امت محمد سے ہے خطاب. تو بالکل. اب یہاں پر کہیں خطاب ڈائریکٹ کا سے آتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں پر پلورل آیا، اور یہاں پر بھی پلورل آیا، کم آیا، اور یہ خطاب آپ سے رہتا تو کا آتا تھا. جی سر. لیکن یہاں پر پوری امت، یہ سارے مومنین سے، آپ سے، میرے سے، قیامت تک جتنے مومنین آئیں گے ان کے لیے یہ ہدایت ہے. جی یہ اہم آیت ہے، اس کو ملائیں گے ہم سورہ مومنون سے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ دونوں کا لنک ملتا ہے نا. تو یہ پوری امت سے خطاب ہے، اور انہی کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے آخری آیت میں سورہ کی کہ یہ کوشش، جیسی کوشش ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ بس کچھ رول ہیں اس کو عادت بنا لیا اور اس کو فالو کیا، بلکہ ہر وقت اس میں امپروومنٹ ہونا چاہیے. اللہ کی محبت، اللہ کی قربت، اللہ کی عبادت، اللہ کی بتائی ہوئی شریعت، اللہ کے رسول کی سنت، اس کے فالو کرنے کے لیے اسٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے، محنت کی، کوشش کی. اب اس کے بعد اتنا ٹکڑا، پھر یہاں سے کون سا، یہاں سے انشائیہ تھا، امریہ تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اب یہ ہوا یہ اسمیہ جملہ ہوا جو ہے یہ وہ مبتدا ہے، اسمیہ جملہ ہے یہ خبریہ، کہ ہوا جو ہے وہ ایک مبتدا ہے، اور یعنی ہوا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے. اور اجتباکم جو ہے یہ اس کی خبر ہے کہ اس نے، یہ خبر یہ ہے کہ اس نے چن لیا. اب سے پورے صحیح الفاظ نہیں استعمال کر رہے ہیں. اس نے تو چن لیا تم کو.
نہیں اس نے چن لیا تم کو، چنا تم کو. ایسا نہیں بول رہا ہوں میں. سر وہ میں- چنا تم کو. میں بول رہا ہوں کہ تمہارا جو ہوا ہے ضمیر ہے، تو ہم ہمیشہ اس کو کے لیے آیا ہے نہیں بولتے. ضمیر از ریفرنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. یس سر. ضمیر جب ہوتی ہے وہ کسی اسم کو ریفر کرتی ہے. جی تو سر. یہ جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کا تھوڑا سا خیال رکھنا کہ ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. ویسا بولنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن ہم یہ جو ضمیر آئی ہے، ضمیر ریفرس ٹو جی سر. ناؤن کو ہوتی ہے. تو جی یہ ضمیر سے جملہ شروع ہوا، ضمیر شخصی ہے. اٹ از ریفرنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اسی کے لیے جہاد کرنا ہے. تو ریفرنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بولنا ہے. جی اور سر. اس کے بعد اس کی خبر اجتباکم، وہ چن لیا تم سب کو، یعنی جو اس میں جو کم ہے، کم کی ضمیر جا رہی ہے سب کی طرف، جن کو بھی جہاد کا حکم ہو رہا ہے، یا جو بھی امت ہے پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان اور کی اس میں امت جو کو. فائل ہیں وہ پھر وہ اس میں جو فائل ہیں وہ ریفر کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. اب یہ چن لینے کے معنی کیا ہے؟ کہ یعنی پسند کر لیا اللہ نے، اب یہی امت ہے اب آگے جو چلے گی، جو جس پہ کہ دین کا کام. کل جیسا ہم سورہ آل عمران میں پڑھے تھے، ہے نا، اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وہ تنزی الملک من تشاء. یہ خلافت والی بات چل رہی ہے. اب دوسری تمام امتوں کی خلافت ختم ہوئی، اب تم کو خلیفہ کی حیثیت دی گئی اور یہ قیامت تک باقی رہے گی. اب یہ خلافت چھینی نہیں جائے گی. یہ چننے کے معنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو پسند کیا، تم کو خلافت عطا کی، اب تم زمین میں اللہ کے خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے. جی سر. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور نہیں بنایا تم پر دین میں کوئی حرج. تو یہ جو ہے یہ ایک فعلیہ جملہ ہے، منفی مضارع، آئی مین جسٹ منفی جملہ ہے. جعلا تو بنایا، یعنی مضارع ہی ہوا کہ بنایا، ہمیشہ کے لیے بنایا اللہ نے. تو یہ جو ہے ما جو ہے حرف نفی ہو گیا، جعلا جو ہے وہ فعل اور فائل ہو گیا، جس میں کہ فائل ریفر ہو رہا ہے اللہ سبحانہ کی طرف. واہ کون بولے گا؟ او واہ بھی جو ہے وہ عطف ہے، حرف عطف ہے، کیونکہ ایک تو یہ کہ اللہ نے چن لیا، اور یہ اب اسی ہوا سے ہی کنیکٹڈ ہو رہا ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف چل رہا ہے کہ اللہ کہاں نے ہے؟ نہیں بنایا تمہارے لیے. کہاں ہیں؟ جی سر عطف ہے نا یہ ہوا. سر کیا وہ تو وہ صحیح ہے. جی اللہ کا ذکر کہاں ہے یہاں پر؟ سر ما جعلا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہوا سے جو پیچھے جو ہوا ہے اجتباکم وہی ہوا آگے چل رہا ہے، اس لیے ہم اس کو عطف کر رہے ہیں کہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہوا ما جعلا کہہ سکتے ہیں. جعلا یا اللہ اللہ میں سبحانہ کیا تعالیٰ، کیا ہے؟ جعلا میں فعل اور فائل ہیں، جس کے فائل اللہ کی طرف ریفر ہو رہے ہیں. جعلا میں اللہ جالا میں وہ فائل ہے، وہ پھر ضمیر کو ہوا کی طرف جا رہی سبسٹیٹیوٹ کر رہا ہے، ہے. جی اور سر. اٹ از ریفرنگ اگین ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جی ہے نا. اس کے لیے جعلا میں ہے وہ بنایا. جی سر. ہم؟ جی سر. ہم. علیکم. علیکم جار مجرور متعلق ہے جعلا، تمہارے اوپر. فی الدینی یہ پھر سے جو ہے یہ ہو گیا جار مجرور متعلق ہے جعلا، کہ بنایا دین میں. پھر یہ جو من حرجن ہے، یہ پھر وہی ہے کہ من جو ہے وہ یعنی اس کا ہے، زور دینے والا ہے کہ کوئی بھی حرج. تو اس کو جو ہے ویسے تو یہ جار مجرور کہلائے گا، لیکن اس میں جو ہے حرج جو ہے وہ مفعول پہ ہی بن رہا ہے، کیونکہ کیسے من بنتا؟ جو ہے وہ سر ایکسٹرا ہے نا، جیسے ہم پہلے بھی کئی آیتوں میں کر چکے ہیں. سر میں نے آپ سے کوئسچن بھی کہتا رمضان میں، یہ اسی طرح ہے نا سر، لگ رہا مجھے تو کہ من جو ہے کوئی کے لیے آیا ہے، کہ کوئی حرج. یہ من اس میں یا سے یا اس کے لیے تو نہیں آیا سر، یہ تو آیا کہ کوئی حرج نہیں ہے. تو پھر وہ حرج جو ہے وہ بنے گا اس کا مفعول بھی، اور من ایکسٹرا ہو گیا. مفعول بھی کیسے بنتا سر جب تک کہ جعلا کیا نہیں بنایا، حرج نہیں بنایا. نہیں ایسا نہیں ہوتا. مفعول بھی کے اعراب ہونا ضروری ہے. من حرجن، اس میں آپ اردو کے ترجمے کو پکڑ کے بیٹھیں گے نو تو نو نہیں نو ہوتا. نو سر نو. ہاں
تم آج بہت گڑبڑ کر رہا تم سر سے ہم نے پہلے بھی کیا ہے نا سر، میں نے نہیں کہیں بھی کریں گے کیا یہ من حرجن کچھ اور نہیں ہو سکتا سوائے جار ضرور مسجود متعلق جعل متعلق جعل علیکم بھی نہیں ہو سکتا صرف جو ہے جار مجرور و متعلق فی جیسا الدین وہ بھی نہیں یہ سارا جی سارے جار مجرور ہیں متعلق ہیں جعل جعل کے متعلق تین ہے علیکم فی الدین من حرج جی من حرج جو بولے تو اس میں یعنی کوئی ایسی چیز یہ حرج کے معنی یہاں پر ویسے حرجہ بنے اس کے معنی کیا ہے روٹ ورڈ کے معنی کیا ہے حرجہ حرجہ یعنی کہ کوئی، سر ہم حرج ہی بولتے ہیں اردو میں تو سر حرج حرج کہتے ہیں کوئی ہے، اس کوئی میں خراب، کوئی سختی سختی نہیں سختی سختی یا کوئی اس میں اندر ہو ہے۔ تو کسی سختی کو تمہارے لیے نہیں ایگزیکٹ ایسے ترجمہ نہیں بلکہ ہم یہ جو گرامر کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ کانسیپٹ عربی کا ذہن میں لے آئیں اور وہ ترجمے میں نہیں ہوگا جی سر اسی لیے اور یہ حرف عطف کے ساتھ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلافت عطا نہیں کی ہم کو ہمارے دین کو پسند نہیں کیا ہماری دین کے معاملوں میں کوششوں کو پسند صرف نہیں کیا بلکہ ہمارے اوپر ایک احسان بھی کیا کہ یہ دین میں کوئی مشکل نہیں ہے یہ جو اتنا ٹکڑا آیا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے اب یہ ہمارے لیے کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے اگر پچھلی قوموں کو دیکھا جائے بنی اسرائیل کو اگر دیکھا جائے ان کے لیے دین ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بہت سخت ہوتا جا رہا تھا ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے تھے ان کے ایک قصور پہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور پھر وہ کوئی گناہ کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس امت کے لیے ستار ہیں اور وہ ان عیبوں کی پوشی کرتے ہیں عیب پوشی اس کو ظاہر نہیں ہوں دیتے قیامت تک ویسی بلکہ آخرت میں بھی مومنین کے ساتھ یہی برتاؤ ہوگا کہ اس کے عیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے وہ دنیا میں بھی پوشیدہ رکھتے ہیں آخرت میں بھی لیکن کافروں کے اعمال اور نافرمانوں کے اعمال کا خراب اعمال کا اعلان ہوگا سب کے سامنے ان کی خامیوں کو لایا جائے گا لیکن مومنین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اجتباکم کا لفظ استعمال کیا یہ تو اس میں اس دین میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ایسی سختی نہیں ہے جو پچھلی امتوں کو جو شرعیت دی گئی تھی اس میں سختیاں تھیں اب ہر چیز ہے نماز ہے اس کے طریقے ہیں اس کے قیام ضروری ہے قومہ ضروری ہے رکوع ضروری ہے سجدہ ضروری ہے وضو ہے وہ سب ہر ایک عام لیکن اس کے اندر اتنے کنسیشنز ہیں کہ بعض حدوں میں بیٹھ سجدے رکوع نہیں کر سکتا بیٹھ کے پڑھے گا وہ بھی نہیں کر سکتا آنکھوں کے اشارے سے لیٹ کے پڑھے گا تو کنسیشنز اتنے ہیں وضو ہے اس کی وجہ سے کوئی بیماری بڑھ سکتی ہے تو تیمم کی سہولت ہے اور پھر اس کے روزے ہیں وہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو فدیہ دے گا پورے دین میں اور ایسی سہولتیں دوسرے قوموں کی شرعیت میں نہیں تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا احسان مومنین پہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ جتا رہے ہیں کہ نہ صرف تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پسند کیا یا چن لیا خلافت کے لیے بلکہ تم کو جو دین دیا گیا ہے دین کیا ہے واٹ از دین دین اسلام یعنی سبمیشن والا پورا سبمیشن ہے سبمیشن یعنی ٹوٹل سبمیشن اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دینا اس کے بعد نفس کوئی چیز نہیں رہتی وہی ایک برانچ ہے دین میں جس کو صوفیزم کہتے ہیں ہے نا وہ کہ وہ بندہ جو ہے اپنی ساری کوئی خواہش نہیں رہتی اللہ جو دیا لے لیے جو نہیں دیا اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں تو دین میں
تمہارے لیے کوئی حرج نہیں رکھا، تمہارے لیے کوئی سختی اس دین میں نہیں ہے، اس دین پہ عمل کرنا تمہارے لیے بہت آسان ہے۔ تو اب اس کو بجائے ایگزیکٹ ترجمے کرنے کی کوشش کرنے سے سیدھا ہم گرامر سے کہ ہی میڈ فار یو ان یور دین، ہے نا، یہ من حرج مینس دیر از نو ڈیفیکلٹی ان اٹ، اس میں کوئی تکلیف یا اس میں کوئی سختی نہیں ہے، اس میں نرمی ہی نرمی ہے، اس پہ عمل کرنا بہت آسان ہے۔ یس سر۔ یہاں تک تو پھر ٹھیک ہے۔ جی سر، تو جو ملت ابیکم ابراہیمہ ہے، اب یہ ملت جو ہے یہ بنے گا اجتباکم کا مفعول بھی، کیونکہ کیا چن لیا تمہارے لیے یہ دین، ملت کون سا؟ جو تمہارے باپ دادا تمہارے باپ ابراہیم کا دین، یعنی ابیکم جو ہے وہ پھر ملت کے بعد ابیکم مضاف الیہ ہو کے اس کی کون سا دین چن لیا؟ تو ملت تو یہ ہو گیا، اور ابیکم ابراہیمہ تو اس کا بدل ہو گیا، تو ابیکم کی جو ہے وہ کیا پوزیشن ہوگی؟ ملت مفعول بھی، پھر اس کی صفت ہو گئی ہے تو کہ کیسا دین، کون سا دین؟ تو ابیکم ابراہیم ملت کی کہہ سکتے ہیں سر؟ کیا کہہ سکتے سر ہیں، ابھی کم کیا تباکم کا مفعول بھی ہو گیا ملت، اب وہ ہو گیا مضاف الیہ ہو گیا، بس۔ ہاں کیا ہوا مگر مضاف اور ابراہیمہ جو ہے وہ ابیکم کا بدل ہو سکتا ہے، کیونکہ ابیکم بھی وہی ہے، باپ تم بس کون ہے؟ بالکل اس کا بدل ہے، اس کا بدل ہے۔ ٹھیک ہے سر، ابھی کم ابراہیمہ، جی ابراہیمہ کا بدل ابھی کم ہے، سر، ابھی کم کا بدل ابراہیم، ابراہیمہ، دونوں ایک ہی چیز ہے ٹھیک، نا۔ جی سر، اور وہ تم کو جو چنا کہاں سے چنا، جو منبع ہے جہاں سے بہت سے لوگ اپنے اپنے دین نکال لیے ہیں، یہود اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہہ لیے، اور پھر جو ہے نصارہ اپنا نام نصارہ رکھ لیے، لیکن یہ سبھی جو ہے مسلمان تھے، اور لیکن اب خاص طور سے اس امت کا نام اللہ نے مسلم رکھا، ٹھیک ہے۔ چلیے یہاں تک، لیکن یہاں تک ایک بار ممتاز یہاں تک کیا ہوا اس کو جلدی سے ریپیٹ کرو، کتنا سمجھے تم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن کوئی الرحیم۔ دوسرا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، یہ پہلیا جملہ ہے، نہیں امریہ انشائیہ جملہ ہے، اور اس سے جاہد، گڈ، ہاں، چلو ویری گڈ، چلو عطف ہے، اور جاہدو امر ہے، فعل فاعل، اللہ جار مجرور متعلق ہے جاہدو، حق جہادی ہی، حق جہادی ہی، یہ اس کا مفعول، ہاں نہیں ہو کیسا جی سر، مفعول نہیں ہوتا ہے، حق اسم ہے، جہادی ہی اس کی، جہاد ہی اس کا، اس کی کوشش، اس کا جہاد کی، یہ کی ضمیر جاری جہاد کی طرف ہی، اس کا مقام شازیہ تم نہیں بتائے تھے، حقہ جہادی ہی، اس کا مقام سر کیا میں ہے؟ بتایا تھا حقہ جہادی، حقہ جہادی مضاف الیہ، پھر جہادی مضاف الیہ بن کے پورا یہ مفعول مطلق بن رہا ہے، مفعول جاہدو کا، چلیے اس کا مفعول مطلب ہے، یہاں تک یہ بالکل الگ آرڈر ہو گیا، اس کے بعد کا جلدی کرو۔ ہوا اجتباکم، ہوا کی ضمیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، ممتاز اور کیا ہو گیا ممتاز، یہ جی الف سر، نام سے نہیں ہوتا، یہ نہیں اجتبا نہیں ہوتا، ہوج، ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی وجتبا، طرف ہے نا، ہوا تم پہلے اس کو صحیح پڑھو، بول رہا ہوں میں، ہوا اجتبا کم پڑھ رہے اجتباکم، وجتباکم، وجتباکم، ایسے پڑھو، تو اس نے قبول کر لیا، نہیں سن لیا، قبول جو ہے تو
پھر یہ جابا کے معنی میں ہو جاتے ہیں. جابا کے اجتبا کے بارے میں ابھی میں بتایا ایک سیکنڈ یہ پہلے. مزید فی ہے اور اس میں الف کی اضافت ہے، صرف الف کی نہیں ہے، الف کی ہے، اور یہ جابا یہ تا کی بھی ہے. ہاں اجتبا الف اور جابا تا، سے اجتبا، ہاں اجتبا مزید فی آنے سے معنی بدل جاتے ہیں. بدل. اور یہ فعل فاعل مفعول ہے. کم کی ضمیر جاری ہے، کم ہے مفعول بھی. وما جعل علیکم، اور وا عطف ہے، ما نفی ہے، حرف نفی ہے. جعلا فعل فاعل ہے، اس میں محذوب ہے ہوا کی طرف. محسوب کچھ بھی نہیں ہے، ہوا ہے، ہوا لیکن ہے وہ ریفرنگ ٹو اللہ، ریفرنگ جعلا ٹو میں اللہ ہوا تعالی. ہے. ہاں ہوا. علیکم جار مجرور متعلق ہے جعلا. فی الدینی یہ بھی جار مجرور متعلق ہے جعلا کے. من حرجن یہ اس کو ہم بولیں گے جار مجرور متعلق ہے جعلا ہی بولیں گے. بالکل. چلیے تو یہ ملت، جو ہے جی ملت ابیکم ابراہیم، یہ ملت ہے، یہ اس کی پیروی مفعول ہے، مفعول بھی. ابیکم یہ ابراہیمہ کا بدل ہے، ابیکم مضاف مضاف الیہ ہے، ابراہیمہ کا بدل ہے. بس ختم، ابراہیمہ کا بدل ہے. تو بدل ہے. یہ جو تمہارا گروپ ہے جو ملت ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ ملت جد ابراہیم کی طرف، امجد، ابراہیم بس علیہ السلام. پورا گروپ ہے ایک ملت ابراہیم علیہ السلام. چلو ایسے ہی جو ہے میں ابھی دوسروں سے ایک ایک ٹکڑا وہ کراتے رہوں گا جو ہو گیا اسی کو پھر ایک بار جب غور سے سنتے رہنا. ویسے جی تعداد بہت ہی تکلیف دہ ہو گئی ہے. یہ 6 پارٹیسپینٹس ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں، اور کون کون بہت سے باہر بھی ہیں. خیر چلیے اس کے بعد یہ راشدہ خاور آگے لے کے چلیے. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا سماکم المسلمین، ہوا سے اسمیہ مبتدا جملہ خبریہ شروع ہو رہا ہے. نہیں یہاں تک نہیں، تھوڑا سا اور بڑھا لیجیے تو بات پوری ہوگی، کلام پورا ہوگا. صحیح. من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم. نہیں وہاں تک نہیں، ھذا من قبل ہوتا. من قبل تک کروں، ٹھیک ہے سر. من قبل یہ نہیں، بات کروں نہیں، میرے کہنے سے نہیں، آپ خود دیکھیے کہ کلام پورا من قبلو جی اس سے جڑ رہا ہے. جی سر. تو یہ پورا کلام پورا جملہ یہ ہوا سماکم المسلمین من قبلو. جی سر. تو یہ پورا کلام ہوا. اس کے بعد پھر وا عطف آ رہا ہے، وہاں سے کلام پھر بدلے گا، وہ نیا جملہ شروع ہوگا. لیکن جملہ یہاں تک ہی مکمل ہو رہا ہے. من قبلو اسی میں جائے گا، من قبلو ادھر نہیں آئے گا، عطف کے بعد نہیں آئے گا. صحیح وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ، صحیح ہے نا. جی سر. چلیے پھر اب یہ کون سا جملہ ہے، جلدی بولیے. اسمیہ جملہ خبریہ شروع ہو رہا ہے. ہوا مبتدا ہے، سماکم المسلمین من قبل اس کی خبر ہے. بہت اچھا. اور پھر ہم خبر کو کھولیں گے تو سماکم جو ہے فعل اور فاعل اور مفعول بھی ہی ہے. وہ نام رکھا ہے تمہارا. سما اس کا روٹ ورڈ ہے. ویری گڈ. اور مفعول بھی ہے، اور مسلمینہ بھی مفعول نمبر 2 ہے ثانی. اور من قبلو جو ہے من جار ہے، قبلو جو ہے مرکب اضافی ہے متعلق سماکم. وفی ھذا نہیں ابھی پورا ہوا ہی نہیں ہے، پورا نہیں ہوا. جی یہ سر. کیا مطلب ہے؟ ہوا کون ہے؟ ہوا ریفر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ نے وہ نام رکھا ہے، اور سماکم میں بھی جو فاعل ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف رہے گا. نہیں سر؟ ہو سکتا ہے. دیکھیے یہاں پر غور سے سنیے سارے حضرات، یہ ہوا کے بارے میں مفسرین میں اختلاف ہے. یہ ہوا جو ہے اٹس ناٹ کلیئر.
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ریفر کر رہا ہے یا ابراہیم علیہ السلام کو؟ آپ سورہ بقرہ پڑھ چکے ہیں جس میں کئی جگہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی کہ میری ذریت میں سے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 اگر کسی کے پاس ہے تو نکالیے، بلکہ اس سے پہلے سے بھی پورا ان کے دعائیں ہیں، اور وہ اس امت کو نام دیے تھے مسلم۔ 129 قرآن تو سب کے ساتھ ہی رہتا ہوگا، ہے آپ کے ساتھ یا؟ جی سر میں نکالی ہوں سر 129 نہیں، اس سے پہلے ہے سر، اس سے پہلے سے ہی آ رہا ہے، لیکن ابراہیم القواعدہ سے پھر انہوں نے جو دعا سر مانگی 28 ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک من ذریتنا امة۔ یہاں پر یہ ہم کو مسلم بنا کی دعا کی تھی، جی سر، ہے نا، جی سر، مسلم بنا کی دعا کی تھی۔ تو یہ مسلم کا نام ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کے بعد آنے والی تمام امتوں کے لیے چنا تھا، اور خاص طور سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی جو دعا مانگی تھی اس میں بھی وہ آپ کی امت کے لیے مسلم کا نام استعمال کیا تھا، وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا، لیکن یہ نام اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھے ہیں۔ اب یہ جیسے 128 میں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یہ جو مسلم ہے یہ نام ایک مفسرین کا گروپ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس امت کا نام رکھے۔ اس امت کا نام ایسا نہیں ہے، وہ بعض پرانے زمانے میں محمدنس بولتے تھے مسلمانوں کو، محمدنس، وہ اسی طرح سے جیسے بنی اسرائیل ہیں ویسا ہو جاتا، محمدنس نہیں ہے، مسلم ہے۔ اب دونوں خیالات ہیں، ایک یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، لیکن دوسرا گروپ ہے وہ زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام دوسرے لوگوں نے اپنی اپنی امت کا نام خود رکھ لیا جو اللہ نے نہیں رکھا۔ وہ ابراہیم ولا ابراہیم ولا ابراہیم یہودیہ ولا نصارہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ وہ تو مسلمان تھے، حنیف مسلمہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں، وہ نہ یہودی تھے نہ نصارہ تھے، یہ نام تم نے رکھ لیا۔ اسی لیے اس میں اختلاف ہے، ہوا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا، لیکن اللہ کے خلیل نے یہ نام اس امت کو دیا تھا مسلم کا، اور اس نے اب یہ ہوا دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، زیادہ قریب معنوں کے، چونکہ یہاں پر جس اسم کا ذکر آیا ہے ابراہیم، اسی کے لیے ضمیر استعمال ہو رہی ہے کہ وہی ابراہیم جو جد امجد ہیں تمہارے، انہوں نے تمہارا نام من قبل، اس سے پہلے، بہت پہلے جب آپ کی بعثت بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت دعا فرمائی تھی، اور آپ کی امت کا نام مسلم رکھا تھا، مسلم رکھا تھا۔ جی ٹھیک سر، ہے، جی سر، تھوڑا سا سمجھنے کی بات تھی، اور یہاں ہوا کے بارے میں کوئی یقینی ہم نہیں کہہ سکتے، مفسرین میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا اس سے پہلے، بہت پہلے رکھ دیا تھا، یا پھر یہ کہ وہ جو اللہ کے خلیل ہیں جن کے بعد دو اور دین آئے، ایک بنی اسرائیل اور پھر نصارہ، یہ سب بنی اسرائیل میں تھے، لیکن اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا، یا پھر ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا، واٹ ایور اٹ میں بھی، دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن زیادہ صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے جو آبا و اجداد میں جد امجد ہیں انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا بہت پہلے، من قبل، جی سمجھ آیا اتنا؟ جی جی سر، سر وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، جی مسلمین، صحیح، من قبل، اس سے پہلے۔ جی سر، ویری گڈ، چلیے آگے۔ وفی ھذا یکون الرسول شہیدا علیکم، واو جو ہے یہ پھر عطف ہوگا میرا خیال ہے سر، عطف ہے،
اور فی حاضہ جو ہے مطلب کہ جار مجرور بھی ہے، حاضہ اسم اشارہ جو مشار الیہ جو پچھلا مطلب بتا رہے ہیں کہ من ہوا سماکم المسلمین پر جار لی یکونا، لی جو ہے تاکیدی ہے، یکونا کانا سے ہے اور اس کا اسم کانا جو ہے یا ہے، اور الرسول شہید علیکم اس کی خبر ہے، صحیح یا نہیں سر؟ کیا کیا بول دیا؟ کانا کی خبر جو ہے الرسول شہید علیکم ہے، کانا کا اسم مطلب یا ہو یکونا میں ہے نا سر؟ کانا کا اسم کیسے ہوتا ہے؟ وہ مرفوع ہوگا تو پھر رسولو ہوگا سر، پھر کیا ہو گیا کیا اتنا اچھا کریں؟ پڑھنے والے لوگ جو ہے کہ ستانا شروع کرے تو میرے کو تکلیف ہوتی، ورنہ اتنا بہت اچھا کرتے ہیں آپ لوگ کہ پھر اس کے بعد جو ہے یہاں سے کا اسم ہے کانا کا، اور یہاں شہید علیکم اس کی خبر ہے، شہید علیکم جو علیکم ہے اس کی خبر ہے۔ یہ نا یہ اعراب اسی واسطے اس سے سیکھے تھے کہ وہ کانا ہے تو اس کا اسم کسی حالت میں آئے گا، وہ حالت ہمارے سامنے موجود ہے نہیں وہ نا، سر تو پھر اس کو ہم پورا خبر نہیں لے سکتے۔ شہیدن علیکم یہ اس کی خبر خبر ہے۔ ہے، اس معنی کی آیت کہیں اور پڑھ کے آئے ہیں آپ؟ اس وقت یاد نہیں ہے سر، پڑھی تو ہے پوری طرح۔ کہاں کہاں پڑھے تھے کہ رسول تمہاری گواہی دیں گے اور تم پورے لوگوں کے بارے میں، پوری قوموں کے بارے میں، پوری ملتوں کے بارے میں تم گواہی دو گے کہ ان کے پاس رسول آئے تھے اور رسولوں نے اپنی بات پہنچا دی۔ یہ ہسٹری پوری بیان کرا تھا۔ سر ایک تو ہم نے سورہ مریم میں ہے کہ جب وہ دور نہیں جانا، نہیں سر ابھی دیکھیں وہ سورہ بقرہ ابھی ختم کر کے آئے ہیں، ایک آیت کا ٹکڑا ہے، آیت نمبر 143 نکالیے، جی سر، سورہ بقرہ کی 143 نکالیے، اس میں سیم ٹکڑا آپ کو ملے گا۔ کہاں ہے؟ نکال کے بتائیے کیا ہے۔ جی سر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا وہی سیم بات ہے نا۔ جی سر لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ پوری سٹوری بھی میں اس کے بارے میں بتایا تھا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انبیاء کو جمع کریں گے اور ان سے سوال کریں گے کہ کیا تم نے میری بات اپنے امت کو بتا دی تھی، اور وہ کہیں گے کہ آپ بہتر جانتے ہیں، ہم نے پورا بات بتا دی تھی۔ پھر اس کے بعد امت سے سوال کریں گے، اور وہ جو آپ پہ ایمان، جو رسولوں پہ ایمان یا انبیاء پہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ کہیں گے کہ انہوں نے ہم کو پوری بات نہیں بتائی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ گواہی لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے بعد آپ نہیں بلکہ پہلے ہمارے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، کہ کیا ان رسولوں نے اور انبیاء نے میری بات ان لوگوں کو پہنچا دی تھی، تو ہم گواہی دیں گے، مومنین مسلمین گواہی دیں گے۔ تو وہ لوگ اعتراض کریں گے یہ تو ہمارے بہت بعد آئی سو امت ہے، اس کو کیسے معلوم؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے کہ تم کو کیسے معلوم ہوا رسول پوری بات، کہ صادق الامین ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کے کلام سے ہم کو اطلاع دی تھی کہ ہر نبی نے اپنے فرائض پورے انجام دیے اور آپ کی بات کو اپنی امت کو پہنچا دیا، اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کی گواہی دیں گے کہ میں نے بھی بات پہنچا دی تھی، اور ہماری بھی گواہی دیں گے کہ ہم تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات پہنچا دی تھی۔ بہت ایک طویل حدیث ہے جو شروع ہوتی ہے اسرافیل علیہ السلام سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو جب احکام دیتے ہیں دنیا میں
रसूलों या नबियों तक वही पहुंचाने के, तो वो इसराफील अलैहिस्सलाम जो सूर फूकने वाले फरिश्ते हैं उनको हुक्म देते हैं, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पहुंचा देते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो लेके वो अमीन हैं वो भी, और वो फिर अंबिया तक वो बात पूरी पूरी पहुंचा देते हैं। तो हालांकि इस सारी चीज़ों की अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का इल्म में सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस वक्त लोगों को कन्विंस करने के लिए, उनको बताने के लिए ये गवाही खड़ा की जाएगी। कि कुरान में बेशुमार जगह ऐसी गवाहियों का जिक्र है। खुद ईसा अलैहिस्सलाम से भी सवाल होगा कि क्या तुमने तुमको और अपनी वालदा को अल्लाह के साथ शरीक करने का हुक्म दिया था लोगों को, तो वो कहें, वो जवाब दे, सूरह माइदा की आखिरी आयतों में आप पढ़ेंगे, यह पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो ये वो 143 का एक जुज है कि इस तरह से रसूल गवाही देंगे तुम पर, यानी पहले हम गवाही देंगे, फिर हमारी गवाही की तस्दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि मैंने इन तक ये बात आपकी पहुंचा दी थी। दीगर अंबिया का जिक्र जो उन तक पहुंचा, उससे यह साबित होता है कि उन्होंने अपनी बात अपनी उम्मत को पहुंचाई। और फिर उससे पहले ये क़ब्ल ज़िक्र बाद ज़िक्र की एक तकरार कुरान में बेशुमार जगह आती है। वो तकून शहादा अलन्नास, जी। और फिर ये तकूनों में क्या क्या है? तकूनु काना का जुमला है, वाव अलिफ उसका इसम है, शहुदा ना से उसकी खबर है। वेरी गुड। शहादा अलन्नास, उन लोगों के ऊपर तो कौन हो जाएंगे? ये वाव अलिफ पर कौन है? जी, ये वाव अलिफ कौन है? तकून मुसलमानों की तरफ इशारा, मतलब के ये हमारी तरफ जी मुस्लिमीन की तरफ। मुस्लिमीन की तरफ है। ये सूरह बकरा की 143 रेफरेंस के तौर पे पूरी आयत नहीं, उसका एक टुकड़े में ये पूरा सेंस आ रहा है। जी समझ में आया? वो फी हाजा लियकून रसूल, जी सर। यकून रसूल शहीदन अलैकुम, ये बादु जिक्र है। ये गवाही के ये गवाही होगी, पहले ये गवाही होगी। वो तकून शहदा अलन्नास, उन लोगों के ऊपर तुम गवाही दोगे कि इन तक रसूल अपनी बात पहुंचाए, और इस बात की गवाही फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने इन तक वो तमाम खबरें जो आप पहुंचाने के लिए कहे थे वो मैंने पहुंचाई है। जी सर। इज इट क्लियर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने सूरह बकरा की कौन सी आयत कही अभी? इसलिए 143 143 तो कुछ और है सर। है, उसमें बात बीच में आ रहा है थोड़ा। ठीक है सर। पढ़ो थोड़ा सा पढ़ो। 143 है सामने तो। जी सर, एक सेकंड, मैं हटा दी। नहीं, 1 मिनट लो। जी सर। ओके, 1 वो कज़ालिका, सर वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नासी व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। सेम टुकड़ा है। वमा जअलना, जी सर, ये वो छोड़, टुकड़ा है। जी तो सर, खत्म हो गया। जी सर, बिल्कुल। शायद मैं ये कुछ और वतन के बाद है, सेम टुकड़ा है। जी सर। लितकून शुहदा जी है ना, यहाँ पर अव्वलुल ज़िक्र अल्लाह, अव्वलुल ज़िक्र ये है, और उसके बाद आखिरुल ज़िक्र है। इस आयत में आखिरुल ज़िक्र पहले है, अव्वलुल ज़िक्र बाद में। जी सर। जो वाक़या पहले होगा उसका जिक्र बाद में है, जो बाद में होगा उसका जिक्र पहले है। रसूल शहीदन अलैकुम यहाँ पर पहले है, और यहाँ पर लितकून शहदा अलन्नासी पहले है, वो यकून रसूल अलैकुम शहीदा ये बाद में है। ये कुरान का मिजाज है कि जहाँ पर अब बिल्कुल सीधी सी बात है कि पहले हम गवाही देंगे, हमारी गवाही पे रसूल गवाही देंगे। इस आयत में पहले रसूल गवाही देने का जिक्र है, बाद में हमारे गवाही देने का जिक्र है। तो इसको अव्वलुल ज़िक्र और आखिरुल ज़िक्र कहते हैं। जो चीज़ पहले हुई उसका बाद में जिक्र होगा, जो बाद में हुई उसका पहले जिक्र होगा।
تو اب یہاں پر جو گواہی ہوگی پہلے وہ مسلمانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے گواہی دلوائیں گے، اور اس گواہی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی دیں گے۔ دونوں میں بالکل دیکھ رہے ہیں نا، سیم ٹکڑا ہے، لیکن صرف اول الذکر جہاں آنا ہے وہیں پر سورہ بقرہ میں ہے، بعد الذکر بعد میں جہاں جو ہوگا وہ اس کا لیکون الرسول علیکم شہیدہ، یہ بعد میں ہوگا۔ سر لیکن ان کی امتوں کے رسولوں سے تو پہلے سوال کیا جائے گا نا۔ ہاں وہ کہیں گے ہم جی پہنچا سر، دیے، تو پھر وہ امت انکار کرے گی پھر ہم ہم تک نہیں پہنچایا، تو اس کے بعد گواہی کی ضرورت ہوگی، اور وہ گواہی دینے والے مومنین مسلمین ہوں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ ہماری گواہی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یقیناً میں نے یہ بات ان کو پہنچا دی تھی۔ جی سر، کلیئر ہوا کچھ؟ بہت زیادہ الحمدللہ۔ جی سر، چلیے یہاں تک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ آخری ٹکڑا ہے، یہاں پر ہدایتیں ہیں، کر لو اس کو بھی پورا۔ فَأَقِیمُوا سر ایک سوال کر سکتی ہوں؟ یہ جو سماکم ہے سر، ہم نے سورہ مریم میں جو پڑھا تھا یا سورہ طٰہٰ میں جو یحییٰ کے لیے سمی یا شاید ورڈ یوز ہوا تھا، اس کا مطلب تھا وہ نام جو کبھی نہیں سنا ہو۔ سر اس کا بھی روٹ ورڈ یہی تھا، تو کیا اس کو اس ہم؟ میں مزید فی ہی سما ہے نا، جی سر، تو تو یہ اس کی صرف جو وجہ سے ہم دیا نام رکھنا۔ جی سر، کیونکہ اس میں تھا کہ وہ نام جو کبھی نہیں سنا ہو کسی نے، ایسا نام اللہ نے چنا تھا ان کے لیے، تو اس میں ٹھیک ہے سر۔ چلیے اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، پس قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور تھام لو تسم باللہ اللہ کو، مطلب کہ اللہ کے حکم کو مقصد یہاں پہ ہوگا۔ اور یہ سب امر مطلب رزلٹ کے طور پہ آ رہا ہے کہ جب مسلمان بن جاؤ تو اب یہ حکم ہو رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کے حکم کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں ان کو مطلب کہ مضبوطی سے تھام لو، جو میں سمجھ سکی سر۔ اچھے سمجھے، چاہیے آگے بھی کچھ اور کریے، خالی ٹرانسلیشن سے کام نہیں کرے گا۔ اس کو فا کیا ہے؟ فا جو ہے حرف ہے جو کہ رزلٹ کے طور پہ آ رہا ہے، کہ مطلب کچھ پس کے معنوں میں آ رہا ہے رزلٹ، کہ جب آپ مسلمان ہو جاؤ تو پھر آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ قائم کرو کاما سے اس کا کو کیا کہتے ہیں؟ جی حرف ہے سر، وہ ہے لیکن کون سا حرف ہے؟ حرف نتیجے تو کے بہت طور سے جار بھی ہوتا ہے۔ ہاں نتیجے نتیجہ یا پھر سببیہ کہتے ہیں۔ سببیہ ہے یا نتیجہ؟ ہاں سببیہ ہے۔ یہ احسانات کو یاد رکھو کہ تم کو اللہ نے چن لیا ہے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، وہ خود سے تو نہیں کر سکتے تھے، تمہارا نام مسلم رکھا، اور تمہارا وہ مقام ہے کہ تم تمام ملتوں کے لیے گواہ کے طور پہ پیش ہوگے، ان کے بارے میں گواہی دو گے، اور تمہاری گواہی پہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گواہی دیں گے۔ یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چن لیا ہے۔ جی تو یہ اس مقام کا ذکر کرنے کے بعد یہ فا سببیہ سے مل رہا ہے۔ اب تمہارا کام کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، یہی ہے حق جہادی۔ نمبر 1 اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نمبر 3 واعتصموا باللہ۔ جی وہ سر، یہ ہے تمہارا کام، جہاد یہ ہے تمہارے لیے کہ یہ عبادتوں میں سے یہ چیزیں ہیں، یہی چیزیں نہیں بلکہ اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک انسان کے دوسرے انسان پہ کیا حقوق ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں، فیملی لائف کیسی ہونا، معاشرتی لائف کیسی ہونا،
اپنا مال کہاں خرچ کرنا، بے شمار چیزیں، قرآن بڑا پورا بھرا ہوا ہے اس سے. یہی ہے جس سے اوپننگ لائن تھی اس کی، جہادوا فی سبیل اللہ حق جہادی. وہ یہ کہ کچھ عبادتوں کا ذکر ہے، تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہاں حج کا ذکر نہیں ہے، ہے نا. وہ ایمان کا ذکر نہیں، ایمان تو ہے ہی ہے، ہونا اس کے بغیر نہیں ہوگا، نماز ہی نہیں ہوتی. لیکن اب اس کے اندر بہت واعتصموا باللہ واعتصموا بحبل اللہ بھی قرآن میں آیا ہے، اللہ کی رسی کو تھام لو. اللہ کی قرآن کے لیے اللہ کی رسی کا لفظ آیا ہے، اللہ کے رسول کی سنت کے لیے. اور ولا تفرقوا، اور آپس میں اختلاف مت کرو، یہ بھی حکم آیا ہے. تو اللہ کی شریعت کو تھام لو اور اسی کے اوپر قائم رہنے کی کوشش کرو. یہ جو اوپننگ سینٹنس تھا یہاں آ کے کمپلیٹ ہو رہا ہے. اس اوپننگ سینٹنس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے احسانات جتائے کہ کوئی تم معمولی امت نہیں ہو، کوئی بھلا دی جانے والی امت نہیں ہو. تمہارے پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا احسان ہے کہ آپ قیامت تک کے لیے اللہ نے تم کو چن لیا ہے، اور تمہارے دین کو تمہارے لیے احسان ہے. اور پھر تمہارے جو جد امجد ابراہیم تھے انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا، انہوں نے رکھا یعنی وہ بھی اللہ کی ہدایت سے. اور وہ تم نہ بنی اسرائیل ہو نہ نصرانی ہو، ہے نا. اس سے پہلے سے شروع سے تمہارا نام تمہارے وجود میں آنے سے پہلے مسلم رکھا گیا. مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پورے کا پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، اس کی کوئی خواہش نفس باقی نہیں رہتا. اور پھر اس کے بعد یہ اور بڑا مقام اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ گواہی کے لیے بلایا جائے گا. ہم گواہی دیں گے دوسری امتوں کے بارے میں کہ ان کے انبیاء پوری بات پہنچا دیں گے. جب ان انبیاء کی امت انکار کرے گی اور ہماری بات پہ وہ لوگ اعتراض کریں گے، یہ تو بہت بعد میں آئے، ان کو کیسے معلوم یہ انبیاء ہم تک بات پہنچا دیں گے، تو پھر ہم کہیں گے کہ ہمارے رسول امین بھی ہیں اور انہوں نے آپ کا کلام ہم تک پہنچایا، اور اس میں یہ تھا کہ تمام انبیاء اپنے جو منصب تھا اس کو پورا کیے، بات کو پہنچائے. اور اس بات کی گواہی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. یہ سب احسانات جتانے کے بعد وہ جو کوشش کا ذکر ہے وہ عبادتوں میں بھی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ میں تمام چیزیں جو شریعت میں ہیں، ہے نا، جو سماجی زندگی، خاندانی زندگی، تعلقات کی زندگی، ڈیلنگز کی زندگی، ہے نا، زندگی کے جتنے مراحل ہیں وہ سب شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ کے حکم کے مطابق ہونا. ہر عمل سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو رہا ہے یا اللہ کی ناراضگی کے لیے ہو رہا ہے. ناراضگی کے لیے کوئی عمل سرزد ہو جائے تو اور اس کا احساس ہو جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے توبہ کے دروازے بھی کھلے رہے، استغفار کے دروازے بھی کھلے ہوئے، اور وہ پھر اتنا بخشتے ہیں، ہر ایک بات پہ کئی گناہ معاف کر دیتے ہیں. نہ صرف گناہ معاف کرتے ہیں بلکہ اس کی جگہ اتنی ہی نیکیاں بھی اعمال نامے لکھا دیتے ہیں. پھر یہ وہ اللہ ہے جس نے تم پہ وہ احسانات کیے اور اس کا مقام یہ ہے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جی سبب یہ سر. ان احسانات کے بدلے میں اللہ کیا چاہتے ہیں تم سے، جی سر ہے نا، سمجھ کیا چاہتے کہ ہیں کہ تم نماز نماز. کرو. اب یہ اقیم الصلاۃ کیا ہے؟ یہ کام فعل امر ہے، یہاں سے امریہ جملہ شروع انشائی اس کے معنی کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ کیا ہے؟ حکیم نماز قائم کرو، مطلب کہ جو سر اللہ کے آگے جھک جاؤ، مطلب نا تو کیسے مطلب نا ام، خامہ یقوموں کے ہے. عربی میں بڑا رچ ورڈ ہوتا ہے یہ کہ اس کے معنی یہ کوئی ایک وقت کا فعل نہیں ہے، پڑھ لیے ہفتے میں ایک دن کوئی چیز کر لیے، بلکہ نماز کا قائم کرنا، اسے پابندی سے اوقات میں تمام شرائط کے ساتھ ادا کرنا،
ہے نا، پابندی بھی ضروری ہے، اوقات بھی ضروری ہے، شرائط بھی ضروری ہیں، اور اس کے پابندی بھی ضروری ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پہ عطا کی جائے۔ مفسرین بعض جگہ اس کو قیام کو نماز بجماعت بھی لیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ صحیح معنی یہ ہیں کہ جماعت سے ہو یا پھر انڈیویجول پڑھ رہے ہوں، خواتین بھی ہیں، ان کے لیے زیادہ اجر اپنے گھر میں بھی اوپن حصے سے زیادہ بند کمرے میں پڑھنے سے اور زیادہ ثواب ملتا ہے۔ بہرحال استقلال ہو، مستقل مزاجی ہو، اس میں یہ نہیں کہ صرف ذلیجہ کے 10 دن میں خوب نماز پڑھ لی، رمضان میں پڑھ لی یا خاص موقعوں پہ پڑھ لی، ایسا نہیں، بلکہ اقیم الصلاۃ کے معنی یہ ہیں کہ پابندی سے اس کے اوقات میں اور اس کے شرائط کو پورا کرتے ہوئے اور خضوع اور خشوع کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنا اقیم الصلاۃ ہے۔ جی یہ جسمانی عبادت ہوئی، اور وآتوا الزکوٰۃ یہ مالی عبادت ہوئی۔ مالی عبادت، مال کی محبت تمہارے دلوں میں نہ بس جائے، اس لیے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوط پکڑ لو۔ یہ اللہ کو کیسے پکڑیں گے؟ اس کے اللہ معنی حکم بحبل اللہ، اللہ کی رسی، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے احکام کو، چاہے وہ عبادتوں میں ہو یا چاہے عملی زندگی میں ہو، جی کسی بھی معاملے میں اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور وہ کسی صورت میں بھی اس سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ لیکن ہر انسان بشر ہوتا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، کبھی کوئی چیز اللہ کے حکم کے خلاف بھی سرزد ہو جاتی ہے، تو اس سے لا تقنطوا برحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے توبہ کے دروازے اور استغفار کے دروازے موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے تک کھلے رکھے۔ جی چلیے، اس کے بعد کا ٹکڑا یہاں سے ہوا سے شروع ہے، کس قسم کا جملہ ہے؟ ہوا مولاکم، ہوا سے مبتدا اسمیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، مولاکم اس کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مولا ہے، یعنی کہ دوست ہے تمہارا۔ یہ دوست کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مطلب یہ مولا جو ہے، ولی جو ہے وہ خلیل سے الگ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب تھے۔ جی یہ مولا یا ولی کیا ہوتا ہے؟ ولی مطلب جو نگہبان سر کے نگہبان، یعنی جو ہر حالت میں اس کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، جو ہمیشہ اس کے اوپر نگرانی رکھنے والا ہوتا ہے۔ نگہبان کے معنی نگرانی۔ ایسی طرح سے ولی بھی ہوتا ہے، پیرنٹس میں سے یا کوئی نہ کوئی ولی ہوتا ہے۔ وہ ولی جو ہے وہ نگہبان ہوتا ہے، ہماری بہت سی باتوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، ہماری تربیتوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، ہمارے معاملات کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے، ہم تک بات پہنچانے کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب سے بڑا نگہبان یا سب سے بڑا، یہ دوست کے معنوں میں بھی کبھی آتا ہے، لیکن یہاں پر ولی اللہ کے لیے جب آئے گا تو وہ نگہبان بھی اتنا چھوٹا ورڈ ہے کہ یہ ولی کے معنوں کو کور نہیں کر سکتا۔ اس کی ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد سے قبر میں جانے تک، قبر سے حشر میں اٹھنے تک، حشر سے جنت یا جہنم میں رہنے تک، تمام معاملات کی نگرانی کرنے والا، صحیح عدل کرنے والا، ہر چیز میں وہ ولی ہے، وہی مولا ہوتا ہے۔ نعم المولا۔ اور پھر اس کے بعد مولا کم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ نعم المولا و نعم یہ النصیر۔ خبر ہے سر اس کی، مولاکم تو ہوا کی، جو کہ ریفر ٹو اللہ تعالیٰ ہے۔ فنیم المولا نعم النصیر، فا پھر جو ہے وہ رزلٹ کے طور پہ آ رہا ہے، اور نعمہ جو ہے فعل اور فاعل ہے، مولا اس کا فاعل ہے۔ نہیں کیسا ہو جاتا؟ نہیں ہے سر، ایسا ہو جاتا، لیکن بس نہیں، وہ بس کتنا اچھا ہے مولا، لیکن اس پہ زبر آ رہا ہے، لیکن وہ مفعول بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے، اور نعمہ مفعول کیا ہے؟ تو پھر نعمہ میں سر
फाइल क्या होगा फिर? नेमा क्या? नेमा फेल और फाइल है ना सर इसमें, नेमा में नहीं, फेल फाइल नहीं, इसकी नहीं सिफत है, अल मौला की सिफत है नेमा, है ना। अब इसको फिर अलग से, जैसे इतना टुकड़ा है, जुमला इस्मिया है, हुआ जो है मुब्तदा है, मौला को उसकी खबर है, उसके बाद अल मौला है, उसकी खबर फनेमा भी है, अल मौला की सिफत भी है, नेमा सबसे बेहतरीन, है ना। फिर ये जुमला इस्मिया अल मौला, फिर अन नसीर ये मुब्तदा है, नेमा उसकी खबर है, अन नसीर की सिफत है नेमा, यानी नसीर मदद करने वाला। छोटे छोटे जुमले इस्मिया पूरे भरे हुए हैं इसके अंदर। हुआ मौला को व नेमल मौला व नेमन नसीर, यहाँ पर यह वाह जो है ये अर्फ है, ये हर्फ अत्फ है। जी सर। ठीक है, तो अब ये याद रखो कि वही है जो तुम्हारा निगहबान ले सकते हैं, लेकिन उतना रिच नहीं है उर्दू में, बल्कि ही इज द गार्डियन अंग्रेजी में कहते हैं, निगरानी करने वाला। तुम बहरहाल हर चीज, उसका कोई मायने मौला के इतना आसानी से नहीं, बल्कि सफ़ों में मायने निकलेंगे। जी सर। तो उसको, अब फिर इससे बेहतर कोई मौला नहीं हो सकता। दुनिया के जितने निगहबान हैं वो तो आरज़ी होते हैं, सामने जब भी होते हैं वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो सही मौला नहीं है। लेकिन बेहतरीन मौला अगर है तो वो तुम्हारा खालिक है, और अगर बेहतरीन नासिर अगर कोई है वो भी अल्लाह ताला ही है, वही सबसे बेहतरीन मदद करने वाला वही है। और उसी के ऊपर यहाँ पर आके सूरह हज, इसमें आपको एक काम करना है, वो ये कि इसके तमाम मज़ामीन जो हम अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, उसको आपको ग्रुप के लिहाज से एक एक ग्रुप का उन्वान भी आपको देना है क्या है, और ये सारी चीज़ें सूरह मोमिनून में वही जो ग्रुप में बातें हुई थी वो रिपीट होंगी, लेकिन वो तसलसल नहीं है जो हज में था, वो तसलसल नहीं है, वो अलग किस्म से इसी के ऊपर कमेंट्री है। ये बिल्कुल दोनों तमाम सूरतें होंगी, और वो एक दूसरे से उसमें मज़ामीन जो हैं उसकी वजाहत, बल्कि ये सूरह की शरह सूरतुल मोमिनून है जो अब हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। साजदा कुछ काम हुआ? मैं पूछा था, तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया। सर सॉरी, मैं जरा फोन से दूर थी। सर आपके पास अपीयर हो गया होगा, मैंने की है 15 आयात। वो नहीं आ रहा मेरे पास, क्या बात है? सर वन नोट पे नहीं आया आपके पास? वन मैंने नोट रात पे क्या कोई अलग उन्वान रखे आप उसका? नहीं सर, आप जो नहीं सूर वही हाँ, सूरह आगे 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 जी आगे सर आगे 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 आगे। जी सर। गुड, चलिए अब यहाँ से देखिए, इतनी ब्यूटीफुल सूरत आ रही है, और इसको हम शरह सूरतुल हज भी कह सकते हैं, उसमें जितने ग्रुप आए थे। और मुझे नेक्स्ट क्लास में सूरह हज की आयतों में 78 आयतें थी, उसमें कितने ग्रुप बनाए थे। पहले ग्रुप में रिसालत के बारे में, फिर बाद में और क्या आया। अब यहाँ पर आप वो ग्रुप छाटने में आप वो काम करेंगे, मैं नहीं करूँगा। आप देख के आएंगे कि उसके अंदर क्या बातें आ रही हैं। अब ये शुरू ही यहाँ से हो रही है, देखिए सूरत शुरू ही यहाँ से हो रही है, क़द अफ़लहल मोमिनून, है ना। अब ये जो जितने इंस्ट्रक्शन अखीर आयतों में दी गई थी कि लअल्लकुम तुफ़लिहून, ये सब इसलिए करो कि ताकि तुम फलाह पालो। फिर आखिर में यही आयत था अहकाम में कि फ़अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अतसिमू बिहब्लिल्लाह ही नहीं है वहाँ, लेकिन वो दूसरी आयतों में है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, अल्लाह की शरीयत को थाम लो। और ये सब जो करेंगे उनके लिए खुशखबरी है, क़द अफ़लहुल मोमिनून। अब ये जो भी करा, है ना। हाँ साजदा, इसको करो जल्दी से, अभी टाइम भी है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
قد افلح المؤمنون. قد جو ہے یہاں پہ سر حرف تحقیق ہے، اور افلح ہے وہ خبر، المؤمنون مبتدا مؤخر ہے، اور افلح جو ہے وہ اس کی خبر ہے، اور یہ اسمیہ جملہ ہے، یعنی کہ مومنون جو ہے وہ فلاح پا گئے۔ تو سر یہ پہلے اسی سے لنکڈ ہے جو پہلے ہم نے لاسٹ آیا پڑھی ہے سورہ حج کی، کہ جو مسلمانوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے نتیجے میں اب ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اسی بات سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ وہی مومنون جو ہیں وہ فلاح پائیں گے جو کہ یہ کام کریں گے، اور آگے کچھ ان کی فردر لسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے ان مومنین کے بارے میں کہ فلاح جو ہے وہ ابدی زندگی میں وہ کن بیسس پہ ہے۔ تو ہاں ذرا تھوڑا سا رک جاؤ جی شازیہ، انہوں نے اس کے انالیسس میں المومنین کو مبتدا قرار دیا اور افلاح کو اس کی خبر قرار دی۔ ڈو یو ایگری وتھ اٹ؟ سر یہ جو ہے یہ افلاح جو ہے یہ تو فیل ہے، تو فیلیا جملہ ہے یہ، اور پھر تو اس مومنون کے اس کے انالیسس فاعل کا ہو گئے، مومنون یہ اس کے فاعل ہو گیا مومنین۔ یہ جی اب اس میں نون کے اوپر زبر ہے تو یہ فاعل کیسا ہو گیا؟ سر اس لیے کہ مومنون جو ہے وہ اپنی رفعی حالت میں ہے، واو نون آ رہا ہے اس لیے۔ یہ حرفی رفعی حالت میں۔ مومنین ایک ہوتا ہے جو جر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور نصب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا، جمع کی جتنی اسما کی ہوتی ہے اس کے جر اور نصب کی ایک ہی شکل ہوتی ہے، مومنین، اور رفعی حالت مومنون، مومنون یہ واو سے ہوتا ہے، یہ اس کی رفعی حالت ہے۔ تو یہ اس کا فاعل ہے افلاح کا۔ اب ہم بات کریں گے، ساجدہ سمجھ رہے ہیں یہ؟ جی سر سوری میں میرے نہیں، ارے بیٹا یہ ساری کا کیا سوال ہے؟ ہم سیکھ رہے ہیں، ساری کیسا آ گیا بیچ میں؟ ساری تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہم اچھا ساری بولتے رہیں گے تو بہت تکلیف دہ بات ہے، ہم کوئی ساری کے لیے نہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، میرے سے بھی، آپ سے بھی، لیکن ہم کو تھوڑا سا صحیح بات تک پہنچنا ہے، تو آپ سے یہ ہو گیا کہ اس کو آپ نے مبتدا حالانکہ یہ فعلیہ جملہ ہے۔ اب ہم جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے، یہ بڑا رچ ورڈ ہے۔ آپ نے کیا اس کے بارے میں کہا؟ افلاح کیا ہے؟ فلاح پا جانا سر، کامیاب ہو جانا، کامیابی، فلاح وہ کامیاب ہوا، اور افلاح فلاح وہ کامیاب ہو، صحیح ہے۔ چلیے افلاح کیا ہے پھر؟ تو پھر سر وہ تو اس نے کامیابی حاصل کی۔ ہے کیا یہ افلاح میں کیا ہے؟ افلاح میں سر یہ مزید فی ہی ہے، اور الف کی جو ہے وہ اضافت ہے۔ ویری گڈ۔ اب دیکھیے یہ جو آپ معنی لے رہے ہیں یہ ترجموں سے ہے، کوئی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے، آپ کو فلاح کے معنی کامیابی کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن اصلی معنی فلاح کے کامیابی کے نہیں ہیں۔ فلاح کے معنی ڈکشنری میں دیکھیے، ٹو ٹل دا سوئل، ٹو پلو دا سوئل، کسی زمین میں ہل چلانا اور اس کو زرخیز بنانا، اس کو کاشت کے قابل بنانے کے لیے فلاح یا افلاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پلو، PLOUGH، پلو کے معنی ہل چلانا، زمین کو کاشت کے قابل بنانا۔ And where has this word taken into English language? It is from فلاح۔ ہم جتنی بھی ماڈرن لینگویجز ہیں اس میں عربی، سنسکرت، پرشین، کلاسیکل لینگویج سے الفاظ لیے جاتے ہیں۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جس میں 80% الفاظ
عربی کے ہیں اور 20 میں سنسکرت اور پرشین کے ہیں، لیکن 80% عربی کے. اسی لیے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری مادری زبان اردو ہے، اور ہم جتنا آسانی سے قرآن سمجھ سکتے ہیں اہل زبان کے بعد ہم ہی سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم جو زبان بولتے ہیں اس میں 80% ورڈ وہ عربی ورڈ سے یہ زبان بنی ہے. 20% میں سنسکرت اور پرشین کے الفاظ ہیں. انگریزی میں بھی کئی ایسے الفاظ ہیں جو اس سے عربی سے لیے گئے، اور یہ خیال ہے عرب انگلش ڈکشنریوں میں دیکھیے دس از اے ورڈ ڈرائیوڈ فرام دا عربک ورڈ فلاح، پلو. اس میں اب یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے کہ یہاں کا لفظ پلو کے اوپر کیسے فٹ ہوتا ہے، پلو کے اوپر کیسے فٹ ہوتا ہے. اب یہ کامیابی کے لیے یا پھر مومن کے لیے خالی کلمہ پڑھ لینا، ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے. اس کو پوری زندگی اپنے ایمان کے سائل میں عمل کے بیج بونا، سائل کو پہلے اس قابل بنانا کہ اس میں بیج بویا جا سکے، اور اس کے بعد اس بیج کو، اس زمین کو فرٹیلائز کرنا، اس کو اریگیٹ کرنا، اس کے بعد جو پودے نکلیں گے، جو جھاڑ نکلیں گے، اور اس سے جو ثمر ملیں گے، اس کو اس دنیا میں بھی ہمارے لیے کچھ کارآمد ہوں گے، لیکن وہ فصل ہم آخرت میں کاٹیں گے. وہ فصل ہم آخرت میں کاٹیں گے. یہاں جتنی محنت کریں گے زمین کو اس قابل بنانے کی، اور اس میں جیسے ہم جو بوئیں گے، انگریزی میں کہا جاتا ہے، پراورب ہے، ایز یو سو سوشل یس ایز یو سو یو ریپ، سو یو ریپ. یہ تو کردار کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، ہے نا. یہ ایک دوسرے کے سلوک کے لیے یو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ. لیکن یہ دین کے اندر بھی اس پراورب کو یوز کیا جا سکتا ہے کہ آج جو بیج بو گے، اس کے جو ثمر آنے والے ہیں، اس کے جو پھل پھول جو بھی آئیں گے اس سے، وہ ہم آخرت میں وہ فصل کاٹیں گے. تو پچھلی صورت میں جتنی احکام آئے کہ وہ جاہلانہ طریقے، حج میں کرنے کے طریقے، قربانیاں دوتوں کے نام پہ دینے کے، اور پھر آخری آیتوں میں جو احکام آئے کہ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس سے پہلے کی آیتیں، یہ سب کا نچوڑ ایک چھوٹی آیت میں آ گیا. جو یہ کام کرے گا، یہ اس طرح سے زمین کو تیار کرے گا. یہ زمین کو تیار کرنا ایک جہد مسلسل ہے، ایک ایسی کوشش ہے جو تمام عمر انسان کو کرتے رہنا پڑتا ہے. اس کے اندر زمین کو تیار کرنا، ایمان کے سائل کو تیار کرنا، اس میں عمل کے بیج بونا، اس کو فرٹیلائز کرنا، اس کو آنسوؤں کے پانی سے اس کو اریگیٹ کرتے رہنا، توبہ استغفار کرنا، اللہ کی شریعت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا. وہی ہے کہ جہادو فی سبیل اللہ کے راستے میں. وہی ہے حقہ جہادی جو پچھلی آیت میں ہم پڑھے تھے. تو یہاں پر یہ فلاح بڑا رچ ورڈ ہے، اس کے معنی پلو کے ہیں، اور پلو نکلا ہی فلاح سے ہے، انگریزی زبان میں لیا گیا ہے. جو بھی یہ کھیتی کرے گا، جو اپنے ایمان کی زمین میں، اپنے ایمان کے سائل میں عمل کے بیج بوئے گا، نیک عمل کے، وہی جو ہے آخرت میں کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کا پہلا رکوع ہے، اس پہلے رکوع میں 22 آیتیں ہیں، اور یہ 22 آیتوں میں 11 آیتوں کا ایک پارٹ ہے. پارٹ نمبر 1 11 آیتیں ہیں اس میں، پھر پارٹ نمبر 2 میں 11 آیتیں ہیں. ایک بار خاموشی سے
یہ 11 آیتیں آپ پوری غور سے پڑھیں اس کو، اور اس کے بعد کی 11 آیتیں بھی پڑھیں اور اس کو دیکھیں کہ یہ سورہ حج جو ہم کمپلیٹ کر کے آئے ہیں کس عنوان کی شرح ہے، کس عنوان کی تشریح ہے. اس آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے اس صورت کو ہم شرح سورۃ الحج کہہ سکتے ہیں. ایک ایک ٹاپک پہ آپ دیکھیں گے گروپ آف ورڈس ہیں جو ایک عنوان ہم سورہ حج میں پڑھے ہیں اس کی پوری تشریح کرتا ہے. اور یہ کہاں ہم پڑھے تھے، کون سے گروپ میں، تھوڑی محنت آپ کو کرنا ہے. اور پھر لمبی چوڑی تعطیلات بھی آ رہی ہیں عید کی، اور تھرسڈے چھٹی ہوگی، منڈے اینڈ ٹیوزڈے، اس لیے کہ انڈیا میں سنڈے عید ہے، منڈے ٹیوزڈے. پھر ہم وینسڈے سے انشاءاللہ کلاسز جوائن کریں گے. کل کی کلاس تو ہوگی، اس میں بھی اعلان کروں گا. شازیہ 3 دن عید کی یہ چھٹی رہے گی، تھرسڈے، منڈے اینڈ ٹیوزڈے. وینسڈے سے انشاءاللہ ہمارا نیا ویک شروع ہوگا اور 3 دن کلاس ہوگی، وینسڈے، تھرسڈے اینڈ فرائیڈے. فرائیڈے انشاءاللہ العزیز ہم 40 منٹ کی کلاس اس کے اپنے حدیث کے اب شروع کرنے والے ہیں اس فرائیڈے سے. وہ 40 منٹس کی میں ٹائمنگس وغیرہ سب بتا دوں گا، لنک آپ کو دوں گا، بھیجوں گا، اس کو پھر آپ شیئر کر دینا. اوکے. تو آپ کے پاس کافی دن ہے، عید خوشیوں سے بھی منائی. کل بھی ملاقات ہوگی، اور یہ جب تک تعداد بھی تھوڑی سی امپروو ہوگی یہ بچیاں بھی آئیں گے. اینڈ دس صورت یہ بالکل عملی صورت ہے، وہ انسٹرکٹیو صورت تھی. وہاں پر انسٹرکشنز تھے کہ کامیابی حاصل کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں، لیکن یہاں پر اس کا عمل کیسے ہونا چاہیے کامیابی کا. ٹھیک ہے، اس کو صرف میں انٹروڈیوس کیا. اس کے تمام ہم گروپ دیکھیں گے. اس میں تقریباً 100 کتنے آتے ہیں، 118، لیکن چھوٹی بہر میں چھوٹی آیتیں ہیں. اور اس کے بڑے گروپ آسانی سے آپ خود بنا سکتے ہیں. اب تک میں بنا کے دے رہا تھا، اب آپ یہ 11 آیتوں کو پڑھ کے دیکھیے، اس کے بعد پھر میں نہیں بتاؤں گا، بلکہ آپ چھوٹی آیتیں ہیں، کوئی مشکل ورڈز بھی بہت کم ہیں، لیکن اس کی تفسیر میں ہم جب جائیں گے تو ایک ورڈ مشکل نکل جاتا. اب افلاح کو فلاح کو ہم بڑی آسانی سے فلاح پانا لے لیے تھے، لیکن صحیح معنوں کے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ اور یہ تھوڑے دن تک میں اس کلاس کا ٹائم بھی تھوڑا شارٹ کر رہا ہوں. 1 بجے کلاس چھوڑتے چاہتے ہیں، لیکن 4-5-7 منٹ بڑھ جاتے، ادھر ظہر تک جانے کا ٹائم نہیں مل رہا ہے. تو یہ وہ شام کی کلاس 75 منٹس کی ہوتی ہے، آپ کی فی الحال 80 منٹس کی کلاس ہوگی 11:30 بجے سے 12:50 تک. 12:50. اوکے. سو دیٹ از ٹوٹل 80 منٹس. پھر ختم کرے تک 5 منٹ لگ ہی جاتے ہیں، تو وہ میں ظہر کا ٹائم بھی مل جاتا، صحیح ہو جائے گا. کوئی حرج بھی نہیں ہے. سب لوگ باہر تفریحوں میں بھی ہیں اور کچھ مشکل میں بھی ہیں. یہ 2-3 دن کی چھٹی اسی لیے بھی دیا ہوں کہ سارے مسائل حل ہو جائیں انشاءاللہ. اور کوئی شازیہ کرے گی یا کوئی اور تیار ہے دعا کرنے کی؟ آج ساجدہ دانش سے کرا کے دیکھتے ہیں. کسی اور کی باری ہے. آج ساجدہ دانش سے کرا کے دیکھتے ہیں دعا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، آج جو کچھ سیکھا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس کے قرآن فہمی کو ہمارے لیے آسان کر دیجئے، اور اگر اس کو سمجھنے میں سمجھانے میں ہم سے کوئی غلطی ہو تو ہمیں معاف فرمائیے، اور ہمیں اس چیز کی ہمت اور توفیق دیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس راہ پر لانے کی کوشش کر سکیں، اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ سیدھے رستے پر رکھے ہمیشہ، اور سر کو اس کا جزائے خیر دے. ماشاءاللہ ہمیں سر جتنے یہ افلاح، واقعی میں نے اس سلسلے میں نہیں سوچا تھا
لیکن مجھے یہ یاد آیا آپ کے بتانے سے کہ یہ فلاح جو ہے عربک میں وہ فارمر کو بولتے ہیں، تو وہ اسی کے حساب سے جو ہے یہ ماشاءاللہ الحمدللہ بالکل نئی چیز پتہ چل گئی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سر جزائے خیر دے اور ہمیں بھی ہمت دے کہ ہم اس کو اسی طرح سے ایبزارب کر سکیں جس انتھیوزیازم کے ساتھ سر آپ ہمیں پڑھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے لیے نئے جو ہیں وہ ایک کھڑکی کھول دیتے ہیں چیز کی. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس کو کامیاب اس کو قبول فرمائے اور آخرت میں اس کا ہمیں جزائے خیر دے ساروں کو، آمین اور آمین رکھے، اور ہمیں ان بڑے اچھے جو دن ہمیں ملے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. آمین. ٹھیک ہے نا؟ ڈو یو ایگری 3 days holidays؟ جی سر انشاءاللہ. چلیے انشاءاللہ پھر عبادت وغیرہ بھی ساری آپ کر لے سکتے ہیں، جی سر بٹ کل کی کلاس ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.